کوفے کی گلیوں میں موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس غضب کے سناٹے میں ایک شخص کوفہ کی تاریک گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تاکہ لوگوں کو حسینی راستے کی طرف دعوت دے سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اہل کوفہ کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ساتھ یہ پیغام بھیجا: اما بعد، میں اپنے بھائی اور چچا زاد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ اگر تم کو قیام کے لیے متحد پائے تو مجھے اطلاع دے۔ مجھے اپنی جان کی قسم، حاکم وہ ہے جو عدالت سے حکومت کرے، کتاب اللہ کی پیروی کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام خلیفہ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ صفات خلیفہ میں نہ ہوں تو وہ باطل کی حکومت ہے۔ کوفے کے لوگ حق کو تنہا چھوڑ کر ظالم حکمران کا ساتھ دیتے ہیں۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین عصر عاشور تنہا رہ گئے تھے۔ آپ کو امان نامہ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے تھے یہ اپنے وعدے پر وفا نہیں کریں گے۔ جناب مسلم کو امان نامہ دیا جاتا ہے۔ جناب مسلم جانتے تھے یہ اہل وفا نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے امان نامے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آغاز تھا تاکہ دنیا جان سکے کہ حسینی راستے کے راہی کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اہل باطل کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرتے۔ اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے امان نامہ کیوں قبول نہ کیا۔ امام جانتے تھے کہ ان کا نہ دین ہے اور نہ ایمان۔ ہم نے اپنے امام کے دفاع کا وعدہ کیا ہے، کیا ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں؟